من اجل ذالک، اس وجہ سے ہم نے لکھ دیا اوپر بنی اسرائیل کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس، بے شک جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر قتل کرنے کسی جان کے، او فساد فی الارض، یا فساد کرنے زمین میں، فکأنما قتل الناس جمیعا، بس گویا اس نے قتل کیا سارے لوگوں کو، ومن احیاہا، اور جس نے زندہ چھوڑا اس کو، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا اس نے زندہ چھوڑا لوگوں کو سب کو، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول ساتھ دلائل کے، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، پھر بے شک بہت سارے ان میں سے، بعد ذالک، بعد اس کے، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، البتہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، بے شک سزا ان لوگوں کی جو لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی، ان یقتلوا، یہ کہ قتل کیا جائے ان کو، او یصلبوا، یا سولی پہ لٹکایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، من خلاف، الٹے، او ینفوا من الارض، یا دور کر دیا جائے ان کو زمین سے، ذالک لہم خزی، یہ واسطے ان کے رسوائی ہے، فی الدنیا، دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور واسطے ان کے آخرت میں، عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من قبل، پہلے سے، ان تقدروا علیہم، کہ تم قابو پالو پر ان کے، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان ہوا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ کتنی عالی نسبت تھی کہ باپ پیغمبر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ نسبت کام نہ آئی تو کام آنے والی چیز ایمان ہے، ایمان کے بغیر نسبت کسی کام کی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا عالی نسبت ہونے کی وجہ سے نجات پا سکتا تھا، لیکن بغیر ایمان کے وہ بھی نجات نہیں پا سکا۔ یام لقب کنعان ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیٹی پیغمبر کی نسبت ہے، ایمان نہیں ہے، بغیر ایمان کے نسبت کام نہ آئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، کتنی اعلیٰ نسبت ہے کہ بیٹا پیغمبر ہے اور ابو الانبیاء ہے، لیکن نسبت کام نہیں آئی۔ نسبت تب کام آئے کہ ایمان بنیاد بن جائے، اگر ایمان بنیاد نہیں ہے تو نسبت خالی کام نہیں آئے گی۔ قابیل آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ ایک بات اور سمجھیں، قتل کے بارے میں پہلے آپ سن چکے، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اگر حلال سمجھ کے قتل کر رہا ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس لیے کہ وہ کافر ہو چکا ہے۔ اور اگر قتل کرنے والے نے قتل کو گناہ سمجھ کر کیا ہے، اپنی سزا پانے کے بعد کبھی نہ کبھی وہ نکل سکتا ہے۔ اگر قتل عمدن نہیں ہوا، خطأ ہوا ہے، تو وہاں اسے
دیت دینی پڑے گی، غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ یہ تفصیل پہلے گزر چکی۔ اور ایک اور بات گزشتہ سبق میں گزری کہ سب سے پہلے قبر حابیل کی کھودی گئی اور رہنمائی کوے نے کی قابیل کی، ورنہ وہ لاشا کندھے پہ اٹھا کر بھاگ رہا تھا، میں اس لاشے کو کہاں چھپاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے رہنمائی فرمائی۔ پھر نادم ہوا، پشیمان ہوا، یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ آج کی زیر سبق آیات میں من اجل ذالک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی وجہ سے ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل کے لیے کہ جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر قتل کرنے جان کے، کیونکہ 3 قتل جائز ہیں۔ قتل کے بدلہ میں قتل، شادی شدہ زانی کا قتل، مرتد کا قتل۔ فرمایا ان 3 میں سے کوئی بھی صورت نہیں پائی جا رہی، اور کسی نے قتل کر دیا اگر کسی جان کو ان 3 صورتوں کے علاوہ، او فساد فی الارض، یا قتل کیا ایسی صورت میں کہ وہ زمین میں فساد برپا کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہے۔ زمین میں فساد برپا کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ ڈاکو ہے، چور ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدوں کو تجاوز کرتا ہے اور شریعت کے خلاف گویا وہ دوسروں کی حمایت کرتا ہے، یہ سب فساد فی الارض میں صورتیں آئیں گی۔ دین کا تمسخر اڑانا، شاعر اسلام کا تمسخر اڑانا، یہ سب فساد فی الارض میں ہے۔ ایسی صورت بھی موجود نہیں ہے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو جس نے کسی کو قتل کر دیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ ان تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت نہیں پائی جا رہی تھی، اور وہ مفسد فی الارض بھی نہیں ہے، گویا اس نے سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ ایک جان کا قتل اتنا بڑا ہے۔ ومن احیاها، الجاؤ ہوا لیکن اس نے صبر کا دامن تھام کے رکھا اور دوسرے کی جان سے نہیں کھیلا۔ فرمایا اس نے اسے زندہ چھوڑ دیا، گویا اس نے ساری انسانیت کو زندہ چھوڑا۔ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ساری انسانیت کو اس نے زندگی بخشی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے 7 دلائل کے، پھر بے شک بہت سارے ان میں سے بعد اس کے زمین میں لمسرفون، البتہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ آج قتل یہ عام سا معاملہ سمجھا جاتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے کسی کی جان سے کھیلتا ہے، اور شرعی سزا نافذ نہ ہونے کی وجہ سے خاندان کے خاندان متاثر ہیں۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ ایک قتل ہوا، اس کے بدلہ میں جب دوسرا قتل ہوگا تو گویا تم نے خاندانوں کو بچا لیا، اور جب
قصاص میں قتل نہیں ہوگا تو یقیناً ایک کی بجائے دو، پھر دو کی بجائے چار، چار کی بجائے چھ ہوں گے۔ ایک گروہ نے ایک کو قتل کیا، وہاں کے لوگ اٹھیں گے، ان کے دو آدمی قتل کریں گے، یہاں کے لوگ اٹھیں گے، ان کے چار آدمی قتل کریں گے، یہ قتل کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور اگر قصاص کی صورت بن جائے، شرعی سزاؤں کا نفاذ ہو جائے تو قتل کا دروازہ بند ہو جائے۔ چونکہ شرعی سزائیں نافذ نہیں ہیں تو آج ہر آدمی اپنے اس گناہ میں آزاد ہے، اور سب اس امید پہ قتل کر دیتے ہیں کوئی نہیں، ہمارے پیچھے فلاں فلاں کی سرپرستی موجود ہے، فلاں ہمیں بچا لے گا، فلاں ہمیں نکلوا لے گا۔ اس طریقے سے انسانیت قتل ہو رہی ہے اور گاجر مولی کی طرح کٹ رہی ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک سزا ان لوگوں کی جو لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی، ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کیا جائے، انہیں قتل کیا جائے، یا سولی پہ لٹکایا جائے، یا ان کے ہاتھ کاٹے جائیں اور ان کے پاؤں کاٹے جائیں، من خلاف، الٹے، یا ان کو زمین سے دور کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا۔ اس آیت کا شان نزول مفسرین بیان فرماتے ہیں، مدینہ طیبہ میں 8 لوگ آئے، انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا۔ قبیلہ عرینہ اور عقل، ان دونوں سے تعلق تھا ان کا۔ آپ علیہ السلام نے مہمان سمجھ کر اصحاب رسول سے کہا کہ ان کی خوب خاطر تواضع کی جائے، دیکھ بھال کی جائے۔ ان کے پیٹ خراب ہو گئے، انہوں نے اظہار کیا اس بات کا کہ ہم دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، شہر کی آب و ہوا شاید ہمارے موافق نہیں ہے، ہماری طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہم وہاں دودھ لسی وغیرہ پیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو وہاں بھیج دیے جہاں بیت المال کے اونٹ چرتے تھے۔ 2 نگران تھے ان کے، یہ لوگ گئے وہاں، جا کر انہوں نے اونٹنیوں کا خوب دودھ شودھ پیا، موٹے تازے ہو گئے، نیت خراب ہو گئی۔ ان دونوں میں سے ایک بازار میں آ جاتا، کسی وقت شہر میں ایک دیکھ بھال کرتا جانوروں کی، اس طرح ایک شہر کی طرف نکلا تو دوسرے کو انہوں نے شہید کر دیا۔ سلاخیں گرم کر کے آنکھوں پہ پھیریں، ہاتھ پاؤں باندھ دیے، تڑپ تڑپ کر اس صحابی نے جان دے دی۔ خبر مدینہ طیبہ پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے کہا کہ پکڑو ان کو، چنانچہ ان کا پیچھا کیا گیا، وہ لوگ پکڑے گئے، وہ 8 کے 8 پکڑے گئے۔ شرافت کا زمانہ تھا، سچ بولا انہوں نے کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے۔ چنانچہ ان کو آپ علیہ السلام نے فرمایا سولیاں بنائی جائیں، لکڑیاں گاڑی جائیں، اور ان کو 3 دن تک ان کے ساتھ باندھ کر تیر مارے جائیں۔ چنانچہ 3 دن تک وہ عبرت کا نشان بنائے گئے، ان کو تیر مارے گئے، نیزے مارے گئے، حتیٰ کہ 3 دن کے بعد ان کی جانیں نکلیں۔ اس طرح جب عام سزائیں دی گئیں تو سب کو سبق ملا کہ ڈاکہ زنی
کوئی اچھا عمل نہیں ہے، اور ہر ایک چکنا ہوا کہ اگر ہم نے یہ عمل دہرایا تو یقیناً ہمیں بھی سزا مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اس میں ڈاکوں کی 4 سزاؤں کا ذکر ہے، چونکہ احوال 4 ہیں۔ ایک آدمی نے ڈاکہ مارا، مال نہیں لیا، قتل کر دیا۔ دوسری صورت ہے مال بھی لے لیا، قتل بھی کر دیا۔ تیسری صورت ہے مال لیا، قتل نہیں کیا۔ اور چوتھی صورت ہے نہ مال لیا نہ قتل کیا۔ 4 احوال تھے، چاروں کے الگ الگ سزائیں بیان فرما دی۔ پہلا حال کہ مال نہیں لیا، قتل کر دیا مالک کو، فرمایا اس کے بدلہ میں یقتلوا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ او یصلبوا، مال بھی لے لیا، قتل بھی کر دیا، فرمایا اسے سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم، مال لیا، قتل نہیں کیا، فرمایا الٹے ہاتھ کاٹے جائیں گے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں۔ ڈاکو آئے، نہ مال لیا نہ قتل کیا۔ او ینفوا من الارض، فرمایا ان کو زمین سے دور کر دیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین سے دور کرنے کا معنی ہے کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، اس خطے سے نکال دیا جائے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو جلا وطن کریں گے، جہاں بھی جائیں گے وہاں جا کر وہ پھر اسی طرح ڈاکے ڈالیں گے اور ماحول کو خراب کریں گے، لہذا ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی، فرمایا یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا۔ یہ دنیا میں ذلت ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من قبل ان تقدروا علیہم، پہلے اس سے کہ تم نے ان پہ قابو پا لیا، یعنی پہلے اس سے کہ ان پہ قدرت حاصل ہو گئی قانون کو۔ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حق تو معاف ہو جائے گا، بندوں کے حق کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ لوٹائیں گے نہیں۔ فَاعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ من اجل ذالک، اس وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا اوپر بنی اسرائیل کہ انہ من قتل نفسا، بے شک جس نے قتل کیا کسی جان کو، بغیر نفس، بغیر قتل کرنے کسی جان کے، او فساد فی الارض، یا بغیر فساد کرنے زمین کے، فکأنما قتل الناس جميعا، بس گویا اس نے قتل کیا سارے لوگوں کو، ومن احیاها، اور جس نے اس کو زندہ چھوڑا، فکأنما احیا الناس جميعا، گویا کہ اس نے زندہ چھوڑا سب لوگوں کو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے 7 دلائل کے، ثم ان كثيرا منهم، پھر بے شک بہت سارے ان میں سے، بعد ذلك، بعد اس کے، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، البتہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، بے شک سزا ان لوگوں کی جو لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی، ان یقتلوا، یہ کہ قتل کیا جائے ان کو، او یصلبوا، یا سولی پہ لٹکایا جائے ان کو، او تقطع ایدیہم، یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، الٹے، او ینفوا من الارض، یا ان کو دور کر دیا جائے زمین سے، ذالک لہم خزی، یہ بات سے ان کے رسوائی ہے، فی الدنیا، دنیا میں، ولہم فی الآخرہ، اور بات سے ان کے آخرت میں، عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا۔ الا الذین تابوا، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی، من قبل ان تقدروا علیہم، پہلے سے کہ تم قابو پا لو اوپر ان کے، فاعلموا، پس جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔